أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ ہر قسم کی تعریف، بزرگی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا پروردگار اور پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو سارے انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہر نیکی کی طرف ہماری رہنمائی کی۔ حاضرین جمعہ، عزیز نوجوان دوستوں اور قابل احترام میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ المؤمنون کی ابتدائی 3 آیتیں تلاوت کی گئی۔ سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالی نیک، صالح، ایماندار اور حقیقی جنت کے جو وارث ہوں گے ان لوگوں کے کچھ صفات گنائے ہیں۔ وہ کون ہیں جو حقیقی جنت کے وارث ہوں گے؟ نہ صرف جنت کے بلکہ جنت الفردوس کے یہ لوگ وارث ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی 11 آیتوں میں کہا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ مؤمن لوگ کامیاب ہو گئے۔ کون ہے وہ مؤمن جو کامیاب ہونے والے ہیں؟ آخر آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور وہ جنت الفردوس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کون ہے وہ جنت الفردوس کے وارث لوگ؟ سب سے پہلی صفت جو بتائی گئی وہ یہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ مومن لوگ، وہ مومن بندہ، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت، جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، جو اپنی نماز کو توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو اپنی نماز مکمل یکسوئی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ بار بار ہم نے یہ لفظ سنا ہے کہ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ہم پڑھیں۔ وہ کون سی نماز ہے جو خشوع و خضوع کے ساتھ ہم ادا کریں گے؟ خشوع اور خضوع کا تعلق یہ میرے اور آپ کے دل سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ یہ میرے جسم سے اس کا تعلق نہیں، یہ میرے رکوع سے اس کا تعلق نہیں، اس کا تعلق نہ سجدے سے ہے، بلکہ خشوع اور خضوع کا جو تعلق ہے یہ میرے اور آپ کے دل سے اس کا تعلق ہے۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک نوجوان کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا، اس حال میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو ڈانٹتے ہوئے کہا یا ھذا ارفع رأسک، اے نوجوان اپنے چہرے کو بلند کرو، اپنے سر کو سیدھا رکھو۔ پھر اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر حقیقی خشوع اور خضوع ہے تو وہ آپ کے دل میں وہ خشوع اور خضوع ہونا ہے، نہ کہ آپ کے چہرے سے اس کا تصور، اس کا اظہار ہو سکے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ خشوع کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ نماز میں اپنے آپ کو بہت ہی عاجز بنا کر، اپنے چہرے کو زمین کی طرف جھکا کر یہ اپنے آپ کو خشوع اور خضوع سمجھتے ہیں، لیکن یہ خشوع نہیں، خشوع کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اسی خشوع جو منافقانہ خشوع ہے اس سے پناہ طلب کرتے ہوئے کہا کرتے تھے استعیذ باللہ من خشوع النفاق، میں منافقوں کے خشوع سے پناہ مانگتا ہوں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ منافقوں کا خشوع کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ان تر الجسد خاشعا ولیس القلب بخاشع، آپ اس کے جسم کو دیکھیں گے کہ مکمل خشوع اور خضوع سے معمور ہے لیکن اس کا دل کہیں اور لگا ہوا ہے، اس کا دل میں کوئی اور خیالات ہیں، تو ایسی نماز سے وہ پناہ مانگا کرتے تھے۔ اسی لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے خشوع اور خضوع کی اہمیت کے حوالے سے بہترین بات انہوں نے بتائی صلاۃ بلا خشوع ولا خضوع کبدن میت لا روح فیہ، کہ وہ نماز جس میں یکسوئی نہیں ہے، وہ نماز جس میں خشوع نہیں ہے، اس کی مثال اس بدن کے مانند ہے، اس جسم کے مانند ہے جس میں روح نہ ہو تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے وہ نماز ہے جس نماز میں خشوع نہ ہو۔
جس بدن میں روح نہیں اس بدن کو میت کہتے ہیں، اس جسم کو مردار کہتے ہیں۔ تو ویسے ہی وہ نماز جس نماز میں خشوع نہیں، وہ نماز جس نماز میں یکسوئی نہیں، اس نماز کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز میں جس قدر خشوع ہوگا، نماز میں جس قدر یکسوئی ہوگی، اسی قدر اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے، ایک ہی صف میں کھڑے ہونے والے سارے لوگ ایک ہی طرح کے اجر و ثواب کو نہیں پاتے ہیں۔ کوئی نماز کا 10واں حصہ لے کر جاتا ہے، کوئی نماز کا 9واں حصہ لے کر جاتا ہے، کوئی نماز کا 1/3 حصہ لے کر جاتا ہے، تو کوئی نماز کا 1/4 حصہ لے کر لوٹتا ہے۔ فرق کیوں سمجھتے ہیں جبکہ ایک ہی صف میں سارے کھڑے ہیں؟ فرق یہ ہے کہ ان کے دل میں جو خشوع ہے، ان کے دل میں جو توجہ، جو یکسوئی ہے، جس کی وجہ سے ان کے اجر و ثواب میں بھی کمی پیشی ہوتی ہے۔ اور اسی لیے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بدترین چور نماز کا چور ہے۔ اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق فی صلاته، سب سے بدترین چور نماز کا چور ہے۔ اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا کہ نماز کا چور کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے نبی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا لا یتم رکوعها ولا سجودها، نہ اس کے رکوع صحیح سے ہوتے ہیں، نہ اس کے سجدے صحیح سے ہوتے ہیں۔ نماز پڑھتا ہے تو بس صرف حرکتوں والی نماز ہے، اٹھا بیٹھا سجدہ کیا، تشہد کیا، سلام پھیرا، اٹھ کر چلا گیا، بس یہ نماز کا چور ہے، یہ جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کے بغیر جلدی جلدی نماز پڑھتے ہوئے جو نماز سے لوٹ کر جاتے ہیں، یہ نماز کے چور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو چلے دوستو، ہم دیکھیں گے آج کے خطبے میں کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھتے ہوئے وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج میری اور آپ کی نماز میں توجہ نہیں ہے، میری اور آپ کی نماز میں یکسوئی نہیں ہے، وہ کون سے وجوہات ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ نماز ہم ایسی جگہ پر پڑھے جہاں پر نقش و نگار ہو، کوئی ڈیزائن اگر کسی جگہ پر ہو تو ایسی جگہ میں نماز پڑھنے سے نمازی کی توجہ ایک جگہ پر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے ایک چادر تحفے میں دیا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر میں نماز پڑھنے کے بعد فوراً نماز ختم ہونے کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں امیطی عنا قرامک ھذا، میرے سامنے سے یہ جو چادر ہے اس چادر کو ہٹاؤ، کیونکہ اس چادر نے مجھے نماز سے غافل کر دیا تھا۔ تو دیکھیے کہ جس جگہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں پر اگر کوئی نقش و نگار ہو، کوئی ڈیزائن ہو، تو اس کی وجہ سے ہماری نماز میں توجہ برقرار نہیں ہو سکتی ہے۔ تو آج ہم جو بھی جائے نماز میں نماز پڑھتے ہیں، جس جائے نماز میں بھی نقش و نگار ہو، اس جائے نماز میں نماز پڑھنے سے پرہیز کرے، اس جائے نماز میں نماز پڑھنے سے احتیاط برتے۔ اگر خواتین خصوصاً گھروں میں نماز پڑھتے ہیں تو ڈیزائن والی جائے نمازیں ہوتی ہیں اور خریدتے بھی یہی ہیں جس جائے نماز میں ڈیزائن ہو، اور ایسی جائے نماز میں نماز پڑھنے سے نمازی کی توجہ باقی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ خواتین بھی جب گھروں میں نماز پڑھے تو دیکھیں کہ ایسی جائے نماز جو بالکل پلان ہو، مکمل طور پر ڈیزائن سے پاک ہو۔ اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو آپ حسیر پر نماز پڑھ لیں، جو پاک اور صاف ہو تو اس چٹائی پر آپ نماز پڑھیں۔ اور اسی طرح سے نماز میں جو توجہ باقی نہیں رہتی، اس کی ایک اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مسجد کو دوڑتے ہوئے آنا، مسجد کو دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف آنا، یہ نمازی کی نماز میں جو توجہ ہے اس کو باقی نہیں رکھتی ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں کسی کے دوڑ کر آنے کی آواز ہم نے سنی۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نماز ختم کرتے ہیں فوراً صحابہ سے متوجہ ہو کر پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ تم نماز سے کیوں دوڑتے ہوئے آ رہے تھے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نماز کو پانے کے لیے ہم دوڑ کر آئے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا علیکم بالسکینۃ والوقار، مسجد کو آتے ہوئے تم سکینت کے ساتھ، سکون اور اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ مسجد کی طرف آیا کرو۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا وما فاتکم فاتموا وما ادرکتم فصلوا، جو نماز کا جو حصہ تمہیں ملے اسے ادا کر لو، جو حصہ نماز کا تم سے چھوٹ جائے اس کو تم نماز قضا کر لو، اس کو بعد میں نماز پڑھ لو۔ کیونکہ بہت عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب وضو خانے میں
جب لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں اور امام صاحب جب رکوع میں جاتے ہیں تو ان کو یہ تک نہیں معلوم ہوتا کہ ان کا پیر کا حصہ مکمل دھویا ہوا ہے نہیں دھویا ہوا ہے، کیونکہ امام کی رکوع کہیں مس نہ ہو جائے اس لیے فوراً دوڑتے ہوئے مسجد میں امام سے آ کر مل لیتے ہیں۔ ایک تو ان کی وضو صحیح ہوئی نہ صحیح ہوئی، ایک تو اس میں شک ہے، پھر دوسری بات ان کی نماز میں بھی توجہ باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے نمازی کے نماز میں توجہ نہ ہونے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ نمازی کا نماز میں ادھر ادھر دیکھنا اور نمازی کا نماز میں بہت زیادہ حرکتیں کرنا، کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جب نماز کے لیے آتے ہیں، جب نماز کے لیے آنے کے بعد جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو پوری چیزیں یاد آنے لگتی ہیں، اور اس کے بعد آدمی نمازی اپنے کپڑے کو صحیح کرنے لگتا ہے، پھر اپنے گھڑی کو دیکھنے لگتا ہے، پھر اس کے بعد وہ چیزیں اس کو نماز کے باہر نہیں نظر آتی جو چیزیں نماز میں اس کو نظر آتی ہے۔ کپڑے میں کہاں پر گندگی لگی ہوئی ہے، اور وقت کو دیکھتا ہے کہ نماز کا وقت ابھی کتنی دیر امام صاحب نماز کھینچیں گے، تو یہ ساری چیزیں نماز میں ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے آج ہماری نماز میں توجہ باقی نہیں رہتی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور وجہ جس کی وجہ سے میری اور آپ کی نماز میں خشوع باقی نہیں رہتا ہے وہ یہ کہ کھانا حاضر ہو، کھانا حاضر ہو، اور آپ کو اگر بھوک لگی ہو تو شریعت کہتی ہے، اسلام کہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کھانا کھاؤ، پھر اس کے بعد آپ مسجد کو آیا کریں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ افضل ہے، جبکہ واجب ہے مردوں پر، لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں اگر آپ کو بھوک شدید لگی ہے، آپ کے سامنے کھانا رکھ دیا گیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، کھانا حاضر ہو، آپ کو بھوک لگی ہو تو آپ سب سے پہلے کھانا کھائے، پھر اس کے بعد آپ نماز کو حاضر ہو۔ کیوں جانتے ہیں، اگر کسی نمازی کو بھوک لگی ہے اور وہ نماز میں بھوک کی حالت میں نماز میں کھڑتا ہے تو وہ اسی فکر میں ہوگا کہ کب امام صاحب نماز کو ختم کریں گے اور میں جا کر کھانا کھاؤں، پھر ساری اس کے خیالات ساری چیزیں اس کو دسترخوان میں یاد آنے لگتی ہیں۔ تو اسی لیے جب کھانا حاضر ہو تو سب سے پہلے کھائے، پھر اس کے بعد نماز کو آیا کرے۔ پھر ایک اور وجہ اللہ کے رسول نے اسی حدیث میں کہا کہ اگر کسی کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آ جائے، کسی کو باتھ روم کی ضرورت پیش آ جائے، اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنی ضرورت کو پوری کرے، پھر اس کے بعد نماز کو حاضر ہو۔ کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو ضرورت پیش آ جائے، کسی کو قضاء حاجت کی ضرورت ہو، تو ایسے میں وہ اس ضرورت کے پیش نظر بھی، ضرورت کو دور نہ کرنے کے باوجود بھی وہ نماز میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نمازی کا پورا خیال یہی رہتا کہ نماز کب ختم ہوگی اور میں کب ضرورت کے لیے جاؤں، تو یہ اس کی وجہ سے ہماری نماز میں توجہ باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور وجہ جس کی وجہ سے میری اور آپ کی نماز میں توجہ باقی نہیں رہ سکتی وہ یہ کہ بہت سارے نوجوان ٹی شرٹ پہنتے ہیں، ایسے ٹی شرٹ پہنتے ہیں جس میں پیچھے یا تو تصویر ہوتی ہے، فوٹوز ہوتے ہیں، یا کچھ لیٹرز لکھا ہوا ہوتا ہے۔ جب نمازی جب دوسرے تیسرے صف میں کھڑتے ہیں تو ان کی پوری توجہ سامنے والے مصلی کے پیٹھ میں ہوتی ہے کہ ان کے پیٹھ کے پیچھے کیا تصویر لگی ہے اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے، ساری توجہ اس میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایک نمازی کی نماز میں توجہ باقی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ایک اور وجہ جس کی وجہ سے ہماری نماز میں توجہ باقی نہیں رہ سکتی وہ یہ کہ موبائل کے رنگ ٹون کی وجہ سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز میں کیسے ہم کال کو آف کریں، کیسے ہم بند کریں۔ آپ سب سے پہلے یہ کوشش کریں کہ مسجد کو آتے ہوئے سائلنٹ موڈ پہ ڈال کر آئیں یا سوئچ آف کر کے مسجد کو آئیں۔ ہو سکتا ہے کبھی بھول جائے، تو اگر بھول جاتے ہیں تو نماز میں اگر فون بج بھی جاتا ہے تو فوراً اس کو آپ بند کرنے کی کوشش کریں، فوراً بند کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں جانتے ہیں، آپ نماز کی حالت میں فون کو ایسے ہی بجتا ہوا چھوڑ دیں گے تو آپ ایک ہی نماز نہیں بلکہ پورے مصلیوں کی نماز وہاں پر خلل ہو سکتی ہے، اس میں پورے لوگوں کے خشوع میں کمی آ سکتی ہے۔ اسی وجہ سے جب بھی کسی کا فون بجے تو نماز کی حالت میں اس کو بند کرنے کی کوشش کرے۔ یہ کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میری اور آپ کی نماز میں خلل پیدا ہو سکتا ہے، میری اور آپ کی نماز میں توجہ باقی نہیں رکھ سکتی ہے، یکسوئی باقی نہیں ہو سکتی ہے۔ چلیے اور یہ بھی معلوم کریں گے اگر ہماری نماز میں توجہ نماز ہی میں ہو تو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کوشش تو کرتا ہوں میں لیکن نماز میں دل نہیں لگتا ہے، نماز میں کہیں اور خیال رہتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے،
نماز میں اگر یکسوئی لانی ہے، نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنا ہے، تو سب سے پہلے مجھے اور آپ کو نماز کے لیے جب ہم آتے ہیں مسجد کو اور مصلی پہ جب کھڑتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ تصور کریں کہ میں کس ذات کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی جلالت میرے اور آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ جب ہم مسجد میں آتے ہیں، صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تو سب سے پہلے میرے اور آپ کے دل میں یہ احساس ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اور جو میں لفظ ادا کیا اللہ اکبر، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا، یہ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ ہم کتنے مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، کیا ہے اس کا مطلب؟ جب اس صحابی سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا اکبر من کل شیء، کائنات کی ہر چیز سے بھی اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ تو اس احساس کے ساتھ ہم نماز پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تصور میرے اور آپ کے دل میں ہو۔ ذرا تصور کر کے دیکھیں، اگر کسی کے سامنے ہم جاتے ہیں دنیا میں، کوئی ضرورت کو لے کر جاتے ہیں جس کا کوئی بڑا مقام و مرتبہ ہو، تو اس کے سامنے کس ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر اس کے سامنے کھڑے ہو کر ہم کوئی حرکت کرتے رہیں تو اس کے دل میں ہمارے سلسلے میں کیا ہوگا، آپ ذرا تصور کر کے دیکھیں۔ جب دنیاوی اعتبار سے کسی بڑے مقام و مرتبے والے آدمی کے پاس جاتے ہیں، اگر ایک بچہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر کے پاس جا کر کھڑا ہوتا ہے تو کس ادب و احترام کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ اگر کوئی عام آدمی ہی کیوں نہ صحیح اپنے کسی یجمان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کس ادب و احترام کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ بس ذرا تصور کر کے دیکھیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو مجھے کیسے کھڑا ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک اور وجہ جس کی وجہ سے ہم اپنی نماز میں یکسوئی پیدا کر سکتے ہیں، وہی کہ جب ہم نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں اس کو تھوڑا غور و فکر کریں۔ اس میں جو نماز میں آیتیں پڑھی جاتی ہیں، خصوصاً جو سورۃ الفاتحہ ہم ہر دن ہر نماز میں پڑھتے ہیں، صرف فرض نمازوں کا آپ شمار کریں گے تو 17 مرتبہ سورۃ الفاتحہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جن کو سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ معلوم ہے؟ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ تک ہمیں نہیں معلوم تو ہماری نماز میں کیسے توجہ باقی رہ سکتی ہے؟ کیسے ہمیں نماز میں یکسوئی مل سکتی ہے؟ اور نماز میں جو کچھ ہم اذکار پڑھتے ہیں، اللہ اکبر ہو، سبحان ربی العظیم ہو، سبحان ربی الاعلی ہو، رب اغفر لی ہو، یہ سب ایسے کلمات ہیں، اگر بندہ غور کرنے لگے گا تو کبھی اس کی نماز میں توجہ کہیں اور نہیں جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا کوشش کرے دوستو، نماز میں خصوصاً جو کچھ اذکار پڑھی جاتی ہے ان اذکار کا معنی اور مطلب معلوم کرے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، اللہ اکبر کا کیا معنی ہے، سبحان اللہ کا کیا معنی ہے، سبحان رب العظیم کا کیا معنی ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں ان کلمات کو آپ یاد کریں اور اس کے معنی اور مطلب کو سمجھیں۔ اور خصوصاً جو آخری صورتیں ہیں قرآن کے، اما پارے کی جو آخری صورتیں ہیں ان صورتوں کے ترجمے کو معلوم کریں۔ آپ ایک بات جانتے ہوں گے کہ آج ہماری نمازیں اکثر کیا ہوتی ہیں جانتے ہیں؟ قل هو اللہ احد اور انا اعطینا میں نمازیں ختم ہوتی ہیں، اور یہ دو صورتیں ایسی ہیں جس کو ہم بار بار پڑھتے ہیں، اور بار بار ایسا پڑھتے ہیں کہ ہمیں یاد تو ہو چکی ہے لیکن بس عادتاً گئے نماز پڑھے، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الکوثر پڑھے، بس نماز ختم ہو گئی۔ جب ہم یہ دو صورتیں ہر نماز میں بار بار پڑھیں گے تو عادت بن جائے گی، پھر اس کے بعد ہم بس نماز ختم کرے چلے گئے، بس یہی ہمارا معمول ہوگا۔ تو کوشش کریں آخری کی جو صورتیں ہیں ان صورتوں کے معنی اور مطلب کو سمجھیں۔ اور اسی طرح سے ایک اور وجہ جس کی وجہ سے میری اور آپ کی نماز میں توجہ باقی رہ سکتی ہے وہ یہ کہ جب ہم نماز کے لیے آئے تو اس تصور کے ساتھ آئے شاید ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگے علمنی و اوجز، اے اللہ کے نبی آپ مجھے کوئی جامع اور مختصر نصیحت کیجیے، مختصر نصیحت کیجیے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو کیا نصیحت کی جانتے ہیں؟ اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، جب تم نماز کے لیے کھڑو تو ایسی نماز پڑھو گویا یہ میری الوداعی نماز ہے، یہ میری آخری نماز ہے۔ اس تصور کے ساتھ جب میں اور آپ نماز پڑھیں گے تو یقین مانیے کہ اس نماز میں ضرور یکسوئی ہوگی، اس نماز میں ضرور توجہ باقی رہ سکتی ہے۔ کیوں جانتے ہیں؟ آپ
ذرا تصور کر کے دیکھیں، اگر کسی کو ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ یہ شاید ہو سکتا ہے یہ آپ کی آخری نماز ہو، کیونکہ ابھی آپ کو آئی سی یو میں جانا ہے، آپریشن ہونے کے بعد پتہ نہیں کہ یہ آپریشن سکسس ہوگا نہیں ہوگا، تو بندہ کیسی نماز پڑھے گا، کس خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا؟ ہو سکتا ہے کہ یہ میری آخری نماز ہو۔ جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، تو ہم اس احساس کے ساتھ پڑھیں کہ معلوم نہیں کہ ظہر کی نماز مجھے ملے گی کہ نہیں ملے گی، شاید ہو سکتا ہے کہ یہ سجدہ یہ میری زندگی کا آخری سجدہ ہو۔ تو اس تصور کے ساتھ اگر میں اور آپ نماز پڑھیں گے تو یقین جانیے کہ اس نماز میں یکسوئی باقی رہ سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے نماز میں یکسوئی پیدا کرنے کا ایک اور سبب یہ ہے کہ ہر رکن کو اطمینان سے ادا کریں، چاہے رکوع ہو، سجدہ ہو، تشہد ہو، ہر رکن کو ہم اطمینان سے نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، جلدی جلدی نماز پڑھ کے اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں ان کو جانتے ہیں؟ کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ صحابی پھر جاتے ہیں، نماز پڑھ کے پھر اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں جلدی جلدی، پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر آتے ہیں، پھر اس کے بعد جا کے نماز پڑھ کے پھر واپس آتے ہیں، پھر آ کر کہتے ہیں والذی بعثک بالحق ما احسن غیرہ یا رسول اللہ، اس سے اچھی نماز پڑھنا مجھے نہیں آتا ہے، اللہ کے نبی آپ ہی مجھے سکھائیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ ہر رکن کو ادا کر کے بتاتے ہیں کہ رکوع جب کرو تو مکمل اطمینان سے رکوع کرو، پھر جب رکوع سے آپ اٹھو سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد اطمینان سے آپ کھڑے ہو جاؤ، پھر اس کے بعد آپ سجدے کو جاؤ، اطمینان سے سجدہ کرو، پھر اس کے بعد دو سجدے کے درمیان جب بیٹھو تو اطمینان سے بیٹھو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کو پوری نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ تو دیکھیں آج ہماری نماز کی حالتیں کیسی ہیں، 5 سے 7 منٹ میں 4 رکعت والی فرض نمازیں ہو جاتی ہیں۔ افسوس بہت سارے مسجدوں کے ائمہ ایسے ہیں جو 5 سے 7 منٹ میں نمازیں ختم کر دیتے ہیں۔ کیا ہے وہ نماز جس میں سبحان اللہ ایک سجدے میں اطمینان سے پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، اور 2 سجدے کے درمیان جو دعائیں اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی مکمل طور پر پڑھنا بھی نہیں ہوتا، اتنے میں سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اور تشہد میں بھی اتنا وقت نہیں ملتا کہ مکمل طور پر آپ تشہد کی دعائیں پڑھ سکیں۔ تو ہم جب بھی نمازیں پڑھیں، چاہے انفرادی نماز ہی کیوں نہ صحیح، خواتین بھی جب اپنے گھروں میں نمازیں پڑھتے ہیں تو مکمل اطمینان سے نماز پڑھے، سکون کے ساتھ نماز پڑھے، تو اس نماز میں توجہ باقی رہ سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور وجہ جس کی وجہ سے میری اور آپ کی نماز میں توجہ باقی رہ سکتی ہے، وہ یہ کہ مسجد کو آتے ہوئے ہم تھوڑا وقت سے پہلے آنے کی کوشش کریں، وقت سے پہلے 2-4 منٹ سے پہلے مسجد کو آنے کی کوشش کریں۔ ہوتا یہ کہ ہم آتے ہیں عین امام کے مصلی پر کھڑے ہونے کے بعد آتے ہیں، اور ہوتا بھی ایسا کہ جیسے ہی ہم امام کے نماز میں کھڑے ہونے کے بعد آتے ہیں تو آنے کے بعد فوراً ہمارا دل و دماغ نماز میں ہونے کے بجائے باہر کی دنیا ہی میں رہ جاتا ہے۔ تو اسی لیے کوشش کریں کہ نماز سے 2-4 منٹ پہلے مسجد کو آئیں، اور نماز ختم ہونے کے 2-4 منٹ کے بعد نماز فارغ ہو کر مسجد سے جانے کی کوشش کریں۔ تو اسی لیے ہماری نمازوں میں اس وجہ سے یکسوئی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور ایک اور وجہ یہ کہ نماز میں خیالات کا آنا یقینی ہے۔ ابلیس کبھی نہیں چھوڑے گا کہ ہم سکون سے نماز ادا کریں۔ ابلیس کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح سے نمازی کو مسجد سے دور رکھنا ہے۔ جب ایک مسلمان بندہ، ایک مومن بندہ ابلیس کے اس چال سے اپنے آپ کو چھڑا کر مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو ابلیس کی دوسری کوشش کیا ہوتی ہے جانتے ہیں؟ ابلیس کی دوسری کوشش یہ ہوتی کہ نمازی کو کسی بھی طرح سے وسوسہ پیدا کر کے اس کے نماز کو بگاڑ دینا ہے، تو خشوع خضوع کو بگاڑنا ہے، اس کی توجہ کو دور کرنا ہے۔ اس یکسوئی کو اپنانے کے لیے ایک صحابی عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس جا کر کہتے ہیں حال الشیطان بینی و بین صلاتی، اے اللہ کے نبی میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو شیطان میرے اور میری نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، طرح طرح کے وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ
کر یاد دلاتا ہے اذکر کذا و کذا، فلاں چیز یاد کرو، فلاں چیز یاد کرو. اور یہ ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ امام جب اللہ اکبر کہتا ہے تو دنیا کی پوری چیزیں، پورے خیالات نماز میں یاد آتے ہیں. جو چیزیں نماز کے پہلے یاد نہیں آتی وہ چیزیں سب نماز میں یاد آتی ہیں، آنے لگتی ہیں. تو ایسے اگر ہو تو کیا کرنا چاہیے مجھے اور آپ کو؟ تو اللہ کے نبی نے اس صحابی کو کہا فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ بِذَلِكَ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ، جب نماز میں اس طرح کے خیالات آئے تو آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو. نماز کی حالت میں ایسے وسوسے آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرے. اس کے باوجود بھی اگر وسوسے خیالات آتے رہتے ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا وَطْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکا کرو، اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکا کرو، جس کی وجہ سے آپ کی یہ وسوسے اور خیالات دور ہو جائیں گے. پھر عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اور نماز میں پھر بھی وسوسہ آتا ہے، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ کیا کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. تو پھر آ کر کہتے ہیں فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ خیالات اور وسوسے دور کرنے لگے. تو معلوم ہوا کہ نماز میں جب خشوع اور خضوع میں خلل پیدا ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ اس کی وجہ سے ہماری نماز میں توجہ باقی رہ سکتی ہے. اور اسی طرح سے ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ بات یاد رکھیں کہ خود امام بھی کوئی فرشتہ نہیں کہ اس سے کبھی غلطی نہ ہو. کبھی اس کی تلاوت میں غلطی ہو سکتی ہے، کبھی اس کے ارکان میں غلطی ہو سکتی ہے، کبھی 3 رکعت کے بجائے، کبھی مغرب کی 3 رکعت کے بجائے 4 رکعت ادا کر لے، کبھی 4 رکعت والی نماز میں 5 رکعت ہو جائے، کبھی ایک سجدہ چھوٹ جائے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. امام سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. خود امام الانبیاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ پیش آتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا رہے تھے. 2 رکعت نماز پڑھ کے سلام پھر کے اللہ کے نبی دیوار کے پاس جا کر اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. حدیث کا لفظ ہے کأنہ غضبان، گویا کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اللہ کے نبی کے غصے سے ہیں. تو اسی صحابی، اسی مجلس میں، اسی مصلیوں میں سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے. کسی کی ہمت نہیں ہوئی اللہ کے نبی کو جا کر کہنے کی. تو ایک صحابی تھے ذو الیدین، آگے بڑھتے ہیں، جا کر اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کیا اللہ کے نبی عصر کی نماز جو 4 رکعت والی ہے کیا 2 رکعت ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں اللہ کے نبی؟ تو اللہ کے نبی صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا میں 2 رکعت نماز ادا کیا؟ تو سارے صحابہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے نبی آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی. پھر اللہ کے نبی جاتے ہیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کے سجدہ سہو کر کے لوٹتے ہیں. تو دیکھیں اللہ کے نبی کو ہی نماز میں کبھی انسان کو گھریلو مسائل آ سکتے ہیں، تجارتی مسائل اس کو ستا سکتے ہیں، کبھی انسان کے خشوع اور خضوع میں کمی آ سکتی ہے. کبھی بھی اگر اس طرح سے کمی آئے تو اس کا تدارک کیسے کرنا ہے؟ سجدہ سہو کے ذریعے سے نماز کے اختتام پر سلام سے پہلے 2 رکعت 2 سجدہ آپ کر لیں گے تو یہ 2 سجدہ آپ کی اس غلطی کی بھرپائی ہو سکتی ہے. تو اس سے ہماری نماز میں خشوع اور خضوع باقی ہو سکتی. تو لہٰذا آج کے اس خطبے کا پیغام یہی ہے کہ ہم میں سے بہت سارے الحمدللہ نماز کی پابندی تو کرتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں نظر آتی ہے. ہم نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہمارے اندر ایک سکون اور اطمینان ہم محسوس نہیں کر پاتے ہیں. نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہم برائی سے کیوں نہیں رکتے ہیں؟ اس کی اہم وجہ یہی کہ ہم ویسی نماز نہیں پڑھتے ہیں جیسی نماز ہم سے مطلوب ہے. جس طرح سے خشوع اور خضوع والی نماز ہم سے مطلوب ہے ویسی نماز میں اور آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے نماز کا اثر میری اور آپ کی زندگی میں نہیں ہو رہا ہے. اس لیے آپ یہ پیغام لے کر نکلیں کہ جب ہم نماز کے لیے آئیں گے تو وہ سارے اسباب جس کی وجہ سے میری اور آپ کی توجہ کو دور کر سکتی ہے اسے اپنے آپ کو دور رکھیں اور وہ سارے اسباب کو اپنانے کی کوشش کریں جس سے میری اور آپ کی نماز میں توجہ باقی رہ سکتی ہے، ایک سوئی باقی رہ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نماز کی اہمیت کو سمجھنے، نماز میں خشوع اور خضوع کی اہمیت کو سمجھنے اور خشوع اور خضوع والی نماز، ایک سوئی والی نماز کو ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.